بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th بایولوجی چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی کے پہلے لیکچر میں آج ہم اس چیپٹر کے نام بایو ڈائیورسٹی کو ہی ڈسکس کریں گے کہ بایو ڈائیورسٹی کسے کہتے ہیں اور پھر بایو ڈائیورسٹی کی ایکو سسٹمز کے اندر یا پلینٹ ارتھ کے مختلف پارٹس کے اوپر ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بایو ڈائیورسٹی کے ہم میننگ بھی کریں گے اور پھر بایو ڈائیورسٹی کو ڈیفائن بھی کریں گے۔ تو ورڈ بایو ڈائیورسٹی جو ہے یہ دو گریک ورڈ سے نکلا ہے۔ ان میں ایک گریک ورڈ ہے بایو کہتے ہیں لائف کو، اور جن چیزوں کے اندر لائف ہو انہیں نام دیتے ہیں لیونگ تھنگس کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے ڈائیورسٹی کہتے ہیں ویرائٹی کو، ویرائٹی کا مطلب ہے اقسام۔ تو اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں بایو اور ڈائیورسٹی کو، تو ورڈ بایو ڈائیورسٹی کی میننگ بنتی ہے ویرائٹی آف لائف یا ویرائٹی آف لیونگ آرگینزمز، کہ زمین کے اوپر رہنے والے مختلف جانداروں کی اقسام کو یا مختلف جانداروں کی ٹائپس کو بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ اب اسی میننگ سے بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن نکلتی ہے، اور وہ ڈیفینیشن ہے ویرائٹی آف آرگینزمز پریزنٹ ان ڈفرینٹ ایکو سسٹمز، کہ مختلف ایکو سسٹمز کے اندر جو مختلف قسم کے جاندار رہتے ہیں یا جو مختلف قسم کے جاندار موجود ہیں، ان جانداروں کی ویرائٹی کو نام دیتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کا۔ پھر اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد یا جن علاقوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو ان علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو تمام علاقوں کے اندر پلانٹس بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اینیملز بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کے اوپر بایو ڈائیورسٹی ڈسٹریبیوٹ ہے، بایو ڈائیورسٹی تقسیم شدہ ہے، اور بایو ڈائیورسٹی کی یہ ڈسٹریبیوشن یہ تین چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی کو متاثر کرتی ہے وہ کلائمیٹ ہے۔ کلائمیٹ کو عام طور پر اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں آب و ہوا، لیکن اصل میں کلائمیٹ 5 چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے، 5 چیزوں کے ملنے سے کلائمیٹ بنتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ٹمپریچر۔ ٹمپریچر کو تو ہم جانتے ہیں ڈگری آف ہاٹنس اور کولڈنس۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے ہیومیڈیٹی۔ ہیومیڈیٹی کہتے ہیں رطوبت کو، اور رطوبت کا مطلب ہے اماؤنٹ آف واٹر ویپرز ان ایٹماسفیئر، کہ ایٹماسفیئر کے اندر واٹر ویپرز کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو نام دیتے ہیں ہیومیڈیٹی کا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو کلائمیٹ بناتا ہے وہ ہے ڈسٹینس فرام سی۔ کسی علاقے کا سمندر سے کتنا فاصلہ ہے وہ بھی کلائمیٹ کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے اوشین کرنٹس۔ سمندروں کی طرف سے چلنے والی ہوائیں بھی کلائمیٹ کا حصہ ہے۔ اور آخری چیز جو کلائمیٹ کا حصہ ہے وہ ہے وائنڈز۔ وائنڈز کہتے ہیں خشک ہواؤں کو۔ تو یہ 5 چیزیں مل کر بناتی ہیں کلائمیٹ۔ تو چونکہ یہ 5 چیزیں پلینٹ ارتھ کے تمام حصوں پر ایک جیسی نہیں ہیں، اس لیے پلینٹ ارتھ کے تمام حصوں کا کلائمیٹ ایک جیسا نہیں ہے، اور جب کلائمیٹ ایک جیسا نہیں ہے تو پلینٹ ارتھ کے اوپر جو جاندار چیزیں رہتی ہیں وہ بھی تمام حصوں کے اوپر یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے، مطلب ایک ہی طریقے سے یا ایک ہی مقدار میں ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی کو متاثر کرتی ہے وہ ہے الٹیچیوڈ۔ الٹیچیوڈ کہتے ہیں اونچائی کو، مطلب ڈسٹینس فرام سی لیول، کہ زمین کے کسی پارٹ کا سی لیول سے کتنی دوری ہے اس دوری کو نام دیتے ہیں الٹیچیوڈ کا۔ چونکہ ٹروپوسفیئر میں ہائٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر کم ہوتا ہے نیگیٹو لیپس ریٹ کی وجہ سے، اس لیے الٹیچیوڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر کم ہوتا ہے
اور ان چیزوں کے اندر بھی کمی یا زیادتی آتی ہے تو کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، اور کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی کو متاثر کرتی ہے وہ ہے کمپوزیشن آف سائل، کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ سائل کے اندر 45% منرلز ہوتے ہیں، 5% آرگینک میٹر ہوتا ہے، 20 to 30% واٹر ہوتا ہے، اور 20 to 30% ہوا ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹیپیکل کمپوزیشن آف سائل ہے۔ اب مائنرلز کی مقدار میں، آرگینک میٹر کی مقدار میں، واٹر کی مقدار میں، ایئر کی مقدار میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی مقدار میں کمی یا زیادتی ہوگی تو اس کمی یا زیادتی کی وجہ سے اس سائل میں مختلف قسم کے پلانٹس اگیں گے، اور ان مختلف قسم کے پلانٹس کی وجہ سے اس علاقے میں مختلف قسم کے اینیملز رہیں گے۔ تو چونکہ کمپوزیشن آف سائل پلینٹ ارتھ کے تمام حصوں پر ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے مختلف حصوں کی مٹی مختلف قسم کے پودوں کو سپورٹ کرتی ہے، تو پودے بھی مختلف ہیں، اور ان پلانٹس کی بنیاد پر زمین کے مختلف حصوں پر کمپوزیشن آف سائل ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اینیملز بھی مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں۔ اب ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی کی ایک ایگزامپل ہے کہ پلینٹ ارتھ کے جو ٹراپیکل ریجنز ہیں وہ ہیں رچ ان بایو ڈائیورسٹی۔ رچ ان بایو ڈائیورسٹی کا مطلب وہاں پر جاندار چیزوں کی قسمیں زیادہ ہیں، اور جو پولر ریجنز ہیں وہاں پر جاندار چیزوں کی قسمیں کم ہیں، بایو ڈائیورسٹی کم ہے۔ اب ٹراپیکل ریجنز کیا ہیں اور پولر ریجنز کیا ہیں؟ دیکھیں، جو زمین ہے اس کو ایک فرضی لائن کے ذریعے سے نارتھ ہیمسفیئر اور ساؤتھ ہیمسفیئر، مطلب شمالی حصے اور جنوبی حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور اس فرضی لائن کو یہاں پر ہم نے بلیک لائن سے شو کیا ہے۔ اس فرضی لائن کو نام دیتے ہیں ایکویٹر کا۔ اب ایکویٹر سے نارتھ کی طرف جو اس کا قریبی ریجن ہے اسے ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں، اور ایکویٹر سے ساؤتھ کی طرف جو اس کا قریبی ریجن ہے اس کو ٹراپک آف کیپریکارن کہتے ہیں۔ تو یہی ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکارن یہ دونوں ٹراپیکل ریجنز ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ٹراپیکل ریجنز وہ علاقے ہیں، وہ ریجنز ہیں جو ایکویٹر کے قریب ہیں۔ تو ان ریجنز کے اندر بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہے۔ نارتھ کی طرف جاتے ہوئے ٹراپک آف کینسر کے بعد نیکسٹ ریجن آتا ہے ایرکٹک سرکل، اور ساؤتھ کی طرف جاتے ہوئے ٹراپک آف کیپریکارن کے بعد نیکسٹ ریجن آتا ہے انٹارکٹک سرکل۔ اب یہ جو ایرکٹک سرکل اور انٹارکٹک سرکل ہیں، ان دونوں سرکلز کے اندر ٹراپیکل ریجنز کے مقابلے میں بایو ڈائیورسٹی کم ہے۔ اور پھر جب ایرکٹک سرکل کے بعد نارتھ پول پر پہنچیں یا انٹارکٹک سرکل کے بعد ساؤتھ پول پر پہنچیں تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول ان دونوں پولز پر ٹراپیکل ریجنز اور ایرکٹک و انٹارکٹک ریجنز کے مقابلے میں بایو ڈائیورسٹی کی مقدار کم ہے، کیونکہ دیکھیں ایکویٹر سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، کلائمیٹ میں، الٹیچیوڈ میں اور کمپوزیشن آف سائل میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے ایکویٹر سے دور نارتھ کی طرف جاتے ہوئے یا ایکویٹر سے دور ساؤتھ کی طرف جاتے ہوئے بایو ڈائیورسٹی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر بایو ڈائیورسٹی اینڈ ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم حاضر ہوں گے امپارٹنس آف بایو ڈائیورسٹی کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔